میرے پیچھے بولیں. ہاں جی. کیونکہ صلیب کا پیغام کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. خدا کی قدرت ہے. آمین آمین. آمین. بیٹھ جائیں. چلیں ٹھیک ہے. ویری گڈ. خداوند آپ کو برکت دے. یہاں پینسل تھی آپ نے لے رہی ہے. میں کہ پینسل کتنے ٹر گئی نہیں ہے میرے کول میں دیکھ لینا. سو آج جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے یہ کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط ہے اور اس علاقہ کو کرنتھس بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہ بڑی زبردست ایک خدا کا کلام سارا ہی بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، مگر یہ آیت جو ہے بہت ہی پاورفل ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے. آج دنیا بھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیسے خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ جیوگرافک چینل دیکھ لیں، ڈسکوری دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جو خون کی قربانی ہے اس کو چڑھاتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اپنے جسموں کو چھیدتے ہیں، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، اپنے اعضاء کو زخمی کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ خدا کی خوشنودی کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کر سکیں. لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں، کرسچن ہیں، مسیحی ہیں، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے مسیحا مصلوب نے، یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے فدیے کے طور پر دی، اور ہمیں ان ساری جبلتوں سے اور سارے جو گنونے کام ہیں، جو ظلم و ستم ہے، جہلیت ہے، اس میں سے باہر اس نے نکالا، روایات میں سے باہر نکالا اور ہمیں آزاد کیا. اس لیے یہ جو پیغام ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قدرت کا سبب ہے. اور ہلاک ہونے والوں کے نزدیک جو ہے یہ بے وقوفی ہے. وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی نہیں مرا. اب دیکھیں بھائی کاشف ادھر دھیان کریں. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ صلیب پر کسی اور شخص کو جو ہے وہ چڑھا دیا گیا اور یسوع مسیح کو آسمان پر ایسے ہی اٹھا لیا گیا. کیا خدا اتنا ظالم ہے کہ وہ یسوع کی جگہ کسی اور کو جو ہے وہ سولی چڑھا دے؟ خدا اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سرے سے ہی غلط بات ہے کہ جی اس کی یسوع کی جگہ پر کوئی اور آ گیا تو یسوع صلیب پر نہیں چڑھا. اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، ہماری انجیل کی خوشخبری کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک ہم صلیب پر ایمان نہ رکھیں، یسوع کے کفارے پر، فدیے پر ایمان نہ رکھیں. ہم رسولوں کے عقیدہ میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہم اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فیتھ سٹیٹمنٹ. کبھی آپ کو کہیں پر ثابت کرنا پڑے کہ آپ کون ہیں تو آپ یہی بتائیں گے کہ میرا عقیدہ یہ ہے میرے ایمان کی بیس. جو ہم رسولوں کے عقیدہ میں پڑھتے ہیں اس میں سارا ہی آ جاتا ہے، یسوع کا کنواری مریم سے پیدا ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھانا اور مصلوب ہونا، صلیب پر جان دینا، ایوری تھنگ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. تو اگر کوئی صلیب کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا لکھا ہے؟ بے وقوف ہے. اور ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم صلیب کے پیغام کو مانتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ بہت پاورفل ہے، یہ جو کلام ہم نے سیکھا ہے یہ پاورفل ہے. اس کو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اس کو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اب اگر یہی کلام جو ہے کسی الماری میں پڑا ہو، کسی سیف میں پڑا ہو، اونچی جگہ پر پڑا ہو، یہ اپنی قدرت کو ظاہر نہیں کرے گا. یہ یاد رکھے آپ. کلام دو قسم کا ہے،
ابھی جو میں آیات کو ریپیٹ کروا رہا تھا، یاد کروا رہا تھا، اس کے پیچھے مقصد تھا۔ ایک ہوتا ہے لیگوس کلام، یہ لیگوس ہے لکھا ہوا کلام، یہ کیا ہے؟ لیگوس۔ بولے میرے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ریما کلام۔ ریما یہ ہے جب ہم سپیک کرتے ہیں، جب خدا کی طرف سے کلام آتا ہے، کلام خدا ہم سے کرتا ہے، یہ بن جاتا ہے ریما کلام۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ریما۔ دو طرح کا، لوگوس اور ریما۔ لوگوس جو ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ تو ہمیں انفارمیشن دے سکتا ہے، لیکن جو ریما کلام ہے، جب ہم اس کو سپیک کرتے ہیں، جب ہم اس کو بولتے ہیں، تب یہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تب یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ بائبل اونچی جگہ پر پڑھی ہو، سیف میں پڑھی ہو، الماری میں پڑھی ہو، کیا یہ ہے کلام؟ کیا یہ کاشف بھائی کام کرے گا؟ کرے گا سسٹر جی؟ نہیں، جب تک ہم اس کو نوش نہ کریں، جب تک ہم اس کو سپیک نہ کریں، جب تک یہ ہمارے ذہن نشین نہ ہو، جب تک ہمارے دلوں کی تختیوں پر یہ لکھا نہ گیا ہو، تب تک یہ اپنی قدرت کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہاں پر لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو یہ قدرت تب ظاہر ہوتی ہے جب ہم بولتے ہیں، اور صلیب پر یسوع نے اپنا قیمتی خون ہمارے لیے بہایا، فدیہ دیا، کوڑوں کی مار کھائی، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنا۔ کس لیے؟ ہماری نجات کے لیے، ہماری شفا کے لیے۔ اب وہ سارے پروسیس کو صلیب کے جب ہم یاد کرتے ہیں، جب ہم یسوع کے خون کو اپنی زندگی پر مانگتے ہیں، جب ہم اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، تب وہ اپنی قدرت کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کلام کو ہم نے بولنا ہے، صلیب کے پیغام کو، صلیب کے تعلق سے جو کلام ہے اس کو سپیک کرنا ہے۔ ایوری تھنگ جو کلام کے اندر لکھا ہے، جب ہم اس کو بولیں گے، جب ہم اس کو گائیں گے، تب یہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا۔ ریما کلام، لیگوس تو ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو ریما میں چینج کرنا ہے۔ اس کو اپنے ذہن نشین کیجئے، اس کو اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے گھر میں اس کو رکھ دیتے ہیں کہیں کسی بھی جگہ پر احتراماً، تو یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں، اس کی تلاوت کی نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک آیت دیکھیں گے جن کے پاس خداوند کا کلام ہے، کہ کیوں ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو جو ہے ہم نے نوش کرنا ہے، کیوں ہم نے کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے دوسرا کرنتھیوں، اس کا یہ پانی لانا، تیسرا باب، جلدی چلانا، اور اس کی تیسری آیت۔ ہاں جی پڑھیں۔ تیسرا باب، تیسری ہے۔ یہ سنے جی، بڑا سننے والی یہ بات ہے۔ ظاہر ہاں پڑھیں اونچی آواز سے۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا۔ سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے۔ کیا کیا ہے؟ سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے۔ پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ یہ کلام کہاں پر لکھا ہونا چاہیے جی کاشف بھائی؟ پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ ریما کلام یہ تب اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی گوشت کی تختیوں پر، کہاں پر لکھنا ہے اس کلام کو؟ تو گوشت کی تختی کیا ہے؟ دل۔ اس کو دل پر میرے بچوں یاد رکھنا ہے، لکھنا ہے۔ کاشف بھائی ہم سب کے لیے یہ کلام ہے، تب یہ اپنی قدرت کو کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا، ادروائز بے وقوفی ہی ہے۔
آپ احتراماً اگر بہت سارے گھروں میں ہم جاتے ہیں سال ہر سال سے اونچی جگہوں پر پڑا ہوا ہے، کسی سے ایک آیت سن لیں اس کو پتہ ہی نہیں، پیٹیوں کے اندر، سیف کے اندر، الماریوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو کام وہ کیسے کرے گا؟ وہ خدا کا بندہ کہتا ہے اس کو دل کی تختیوں پر لکھنے کی ضرورت ہے، ذہن نشین جو ہے وہ کرنے کی ضرورت، تب یہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ صلیب کا پیغام، خدا کا کلام، اور ہم نے لگوس تو ہمارے پاس ہے لیکن اس کو ہم نے ریما میں چینج کرنا ہے، ریما کلام سپیک کریں گے۔ جب شیطان یسوع کے پاس آیا تو یسوع نے اس کو سنایا کلام، جب اس نے کہا کہ تیری بابت لکھا ہے کہ تیرے پیروں کو جو ہے وہ پتھر سے ٹھیس نہ لگے گی، تو یسوع نے کہا کہ شیطان مجھ سے کیا ہو، دور ہو۔ اس نے کہا کہ تو اپنے تئی کنگرے سے گرا دے گا تو خدا کے فرشتے تجھے سنبھال لیں گے، پتھر کو کہہ کے روٹیاں بن جائیں۔ خدا کی جب یسوع کی آزمائش ہوئی تو متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کلام سپیک کیا، کلام بولا۔ اسی طرح داؤد نے بھی جب جاتی جولیت کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا تو اس نے کلام کو بولا، نہ کہ اس نے اپنی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ کیا۔ جاتی جولیت نے تو اس کو چیلنج کیا، تو اس نے کہا تو چھوٹا بچہ ہو کر یعنی مجھے کتا سمجھ کے آیا ہے مجھے مارنے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ تو بالا اور برچھی لے کر آتا ہے لیکن میں زندہ خدا کا کیا کرتا ہوں، نام لے کر۔ کس کا؟ زندہ خدا کا نام لے کر تیرے سامنے اور ایک ہی وار کیا اور اس کو مار دیا۔ جب ہم کلام کو سپیک کرتے ہیں، بولتے ہیں، حالات پر بولتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ بیمار بدن پر بولتے ہیں، بیمار شفا پا جاتا ہے۔ ہم تو اپنی لیاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ تو یہ بچوں بھائی ہم سب کو جو کلام ہے وہ یاد ہونا چاہیے، بر وقت ضرورت ہمیں کیا ہے اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے، کس جگہ پر ہم نے کون سی آیت۔ تو یہ آیت بڑی پاورفل ہے صلیب کا پیغام والی، ساری دنیا اس کو مانتی ہی نہیں، تو جب آپ بولیں گے، آپ سنائیں گے تو یہ بات آپ کی نہیں ہے، کلام کی ہے۔ جب یہ ریما میں تبدیل ہوگا تو لوگ کیا ہوں گے؟ بدلیں گے، چینج ہوں گے، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اچھا جی، کچھ اور باتیں اس کے تعلق سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سفر صلیب کا شروع کدھر سے ہوا؟ ویسے تو جو اس کی ہسٹری ہے وہ آستر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے شروع ہوئی صلیب کی، پہلے صلیب کا جو ذکر ہم دیکھتے ہیں ادھر سے شروع ہوا، اور وہاں پر ہم صلیب کا دیکھتے ہیں کہ ذکر ہوا کہ وہاں پر مردگی کو جو ہے وہ صلیب دینے کے لیے جو ہے صلیب بنائی گئی لکڑی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یسوع کی زندگی میں صلیب کا سفر کدھر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک ازلی منصوبہ تھا، بنائے عالم سے خدا کا پلان تھا کہ کیا ہوگا کہ برا ذبح کیا جائے گا نسل انسانی کی نجات کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے۔ یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، لیکن کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلیب کا سفر کدھر سے شروع ہوتا ہے۔ چلیں میرے ساتھ نکالتے ہیں، لوکا کی انجیل 2 باب 49 اور 50 آیت، یعنی 49 اور 50 آیت۔ لوکا 50 نہیں، 2 باب کی 49 اور 50 آیت۔ ہاں جی، یہ پڑھیں۔ یہ خدا نے جو مکاشفہ میرے دل میں ڈالا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میں پہنچاؤں، اور اس کو ہم سیکھتے ہیں مل کے۔ کیا لکھا ہے 49 اور 50 آیت میں؟ گڈی نہیں، 2 باب کی 49 اور 50 آیت لوکا کی انجیل۔ اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا؟ ہاں جی ہے یہ کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ادھر تک ہی ٹھیک ہے جی۔ کاشف بھائی آپ نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی پادری صاحب۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہاں پر کوئی آپ کو صلیب کے تعلق سے کوئی بات نظر آتی ہے؟ کوئی ہنٹ نظر آتا ہے اس آیت میں؟ ٹھیک ہے،
پھر سے پڑھیں گے. اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ ہاں، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی، کیا آگے لکھا ہے، اسے وہ مگر جو بات اسے وہ نہ سمجھے. ہوں، یہ بزرگوں کے جب یسوع گم ہو گیا تھا نا، تو پھر اس کی یعنی ماں اور باپ ڈھونڈنے آئے تھے. تو یہ یسوع مسیح یہاں پر اوپر والے پیراگراف میں دیکھیں تو بزرگوں سے بیٹھ کر ہیکل میں باتیں کر رہے تھے. اور جب مل گیا یسوع تو ماں باپ نے پوچھا کہ تم کدھر تھے؟ تو پھر ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے. تو اس نے پھر یسوع نے آگے سے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا. تو کوئی سلیب کے تعلق سے بات نظر آتی ہے یہاں پہ؟ جی پادری صاحب، جی، کوئی بات نظر نہیں آتی. لیکن سلیب کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ نہ سمجھے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم یسوع مسیح نے باپ کہا. اس سے پہلے جتنا بھی پرانا عہد نامہ لکھا ہے اور یہاں تک کسی نے بھی آج تک، نہ کسی پیغمبر نے، نہ نبی نے، اور نہ ہی کسی پروفٹ نے، کسی نے بھی باپ کہنے کی جرت خدا کو نہیں کی تھی. یہاں پر جب یہاں سے سلیب کا سفر شروع ہوتا ہے کہ جب اس نے باپ کہا خدا کو. اب ان کو سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ بچہ ہے تو اگنور کرو اس بات کو، لیکن در حقیقت یہاں سے شروع ہو جاتا ہے سلیب کا سفر. کیونکہ یہ بھی اگر فقیوں، فریسیوں یا دوسرے صدوقی جو تھے، جو اس دور میں فرقہ جات پائے جاتے تھے، اگر ان کو تھوڑی سمجھ آتی تو وہ کہتے یہ کیا کر رہا ہے، خدا کو باپ کہہ رہا ہے. فتویٰ جاری ہو جاتا تبھی اس یسوع مسیح پر. لیکن کیا لکھا ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، وہ نہ سمجھے. یہاں سے سلیب کا سفر کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. یہ جب یسوع نے اس کو باپ کہا. اور کسی مذہب میں آج تک لوگ باپ نہیں کہتے. یہ صرف کرسچن لوگوں کو ہی پریویلیج حاصل ہے، آنر حاصل ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. کوئی مذہب، کوئی فرقہ، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں. رات کو ہی میں سن رہا تھا ایک جو ہے ریل کے اندر کہ وہ کہہ رہے تھے 3000 سے بھی میرا خیال ہے اوپر مذاہب جو ہیں وہ تجاوز کر گئے ہیں، لیکن کوئی بھی آسمانی باپ کو باپ کہہ کر پکار نہیں سکتا. تو یہاں سے میرے عزیز و سلیب کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اور سلیب کے اندر یہ قدرت ہے کہ جس طرح دیکھیں، اس بات کو ہم نے ذرا وسیع ذہن رکھ کر سمجھنا اور سننا ہے. ہم ایک کیا کرتے ہیں، ٹریپ لگاتے ہیں چوہوں کو پکڑنے کے لیے. ٹریپ کیا کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی چوہا آ جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، رینج میں آ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور کیسے اس کی جان نکل جاتی ہے. اسی طرح سلیب جو ہے وہ گناہوں کو ٹریپ کرتی ہے. سلیب گناہوں کو کھینچ لیتی ہے. جو کوئی سلیب کی طرف دیکھتا ہے، جو کوئی سلیب کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یعنی سلیب یعنی یسوع کو، اور جب کوئی یسوع کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس پیغام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے یسوع کی جان دینے کو جو کہیں کلوری پر، تو سلیب اس کی زندگی کے اندر قدرت ظاہر کرتی ہے اور اس کے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. چوہا جب ٹریپ کے اندر آتا ہے، کھڑکی کے اندر، تو دیکھا کس طرح کا کیا حالت ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل مر جاتا ہے، ٹریپ ہو جاتا ہے. اسی طرح سلیب جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جڑ سے ختم کر دیتی ہے. جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ شخصی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں. سلیب کے اندر میرے عزیزوں قدرت پائی جاتی ہے، آمین آمین، الہی قدرت، سپر نیچرل پاور. Praise the Lord. پرانے عہد نامہ میں جب لوگوں کو سانپ کاٹنے لگے موسیٰ کے دور میں، ٹھیک ہے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اونچی جگہ پر ایک بلی بنا کر اس پر سانپ جو ہے وہ لٹکا دے، اور جو کوئی اس کا پیتل کا سانپ، جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا. تو ایسا ہی ہوا، جو کوئی جس کو سانپ ڈستا تھا وہ دیکھتا تھا وہ بچ جاتا تھا. تو وہ تو صرف فزیکلی طور پر بچتا تھا نا. لیکن آج اگر فزیکلی بھی آپ بچنا چاہتے ہیں، روحانی طور پر بھی بچنا چاہتے ہیں، تو یسوع کی صلیب کی طرف دیکھیے. ہاللویا، یسوع کی صلیب کی طرف دیکھیں، آپ بچ جائیں گے. خواہ آپ جسمانی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، یسوع کی صلیب جو ہے
وہ آپ کو فتح یابی کی طرف لے جائے گی۔ پولس کہتا ہے کہ میں کسی چیز پر فخر نہیں کرتا ماں سوائے اپنے یسوع کی صلیب، ماں سوائے اپنے یسوع مسیح کی کسی چیز پر وہ کہتا ہے میں فخر ہی نہیں کرتا۔ اگر صلیب کا پیغام دنیا کے اندر یہ نہ ہوتا، یسوع اپنی جان نہ دیتا، اپنا خون نہ بہاتا، کوڑوں کی مار نہ کھاتا، یہ ذلت جو تھی وہ اس کو نہ سہتا، تو آج ہم اس جگہ پر بیٹھے نہ ہوتے، آج ہم اس طرح گا نہ رہے ہوتے، آج ہم اس طرح عبادت نہ کر رہے ہوتے، آج ہم اس طرح کلام جو ہے وہ نہ سیکھ رہے ہوتے۔ یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہے؟ صلیب کی وجہ سے، یسوع کے جان دینے کی وجہ سے۔ تو صلیب اپنے اندر بیش قیمت جو ہے وہ قدرت کو رکھتی ہے، اور دنیا اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم خوش قسمت ہیں، وی آر بلیسڈ۔ کس وجہ سے؟ کہ خدا نے ہمارے ذہنوں کو کیا ہے؟ کھولا ہے۔ ہمیں یہ مکاشفات حاصل ہیں، ہمیں یہ بید حاصل ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ساری دنیا بھی اگر کہہ دے نا کہ ایک طرف ہو جائے اور کہے کہ یسوع نے جان نہیں دی، تو ہم کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جائیں ہسٹری میں دیکھیں، چلیں بائبل کا انکار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی چینج ہو گئی ہے، یہ بدل گئی ہے، لیکن جائیں جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی یسوع کی صلیب کی جو ہے وہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ پرانی ہے۔ ادھر جائیں اسرائیل میں جا کر دیکھیں، کلوری کے مقام کو دیکھیں، اس کی قبر کو دیکھیں، جائے پیدائش کو دیکھیں۔ وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ واقعات ہوئے، اس کو تو ڈینائی نہیں نہ کر سکتے۔ صلیب اس کو تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ واقعات جو سارا کچھ ہوا، جو تاریخ رقم ہوئی ہے، اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ادھر ہی سارا کچھ ہوا ہے اسرائیل کے اندر۔ جائیں فلسطین کے اندر جا کر دیکھیں، یسوع جن گلیوں میں صلیب کو اٹھا کر چلا، جہاں پر وہ گرا، اس کی قبر کو دیکھیں، اس مقام کو دیکھیں۔ کیا یہ جھوٹ ہے سارا کچھ؟ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ ابلیس کے منصوبے ہیں۔ ابلیس نے لوگوں کے ذہنوں کو بند کر رکھا ہے، اور اس جہان کا وہ خدا بنا ہوا ہے، شریر، اور ساری دنیا شریر کے قبضہ کے اندر ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن وی آر بلیسڈ، ہم لکی ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اس بات کے لیے ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہیں کہ اس نے ہمیں یہ مکاشفات دیے ہیں۔ اگر صلیب نہ سنائی جائے، صلیب کیا تھی؟ کہ اس کو لعنت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی اس کے اوپر چڑھایا جاتا، کن لوگوں کو اس کے اوپر صلیب دی جاتی؟ لکڑی پر چڑھایا جاتا لعنتی لوگوں کو، جو حکومت کے باغی ہوتے، جن کے اوپر فتوات دیے جاتے، چور ہوتے، زانی ہوتے، ان کو، گناہ گاروں کو۔ لیکن یہ لعنت کا نشان آج کیا ہو گیا ہے ہمارے لیے؟ فتح کا نشان بن گیا۔ کیا بن گیا ہے؟ فتح کا نشان۔ آج ہم اسے اپنے گلے کا توق بناتے ہیں، گلے میں پہنتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں، چرچز پر لگاتے ہیں، ٹاورز پر لگاتے ہیں، کیونکہ آج یہ کیا ہے؟ فتح کا نشان۔ لعنت کو خدا نے کس میں چینج کر دیا؟ فتح میں۔ آج جو بھی کوئی صلیب کی طرف دیکھتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ اور میرے بچوں، بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آخری بات میں اس کے بعد کلوز کروں گا۔ ایک دفعہ کیا ہوا یورپ کے اندر صلیب کے ماننے والوں کو ہمیشہ ہی جو ہے وہ ستایا گیا ہے، اس کو ہمیشہ ہی دبایا گیا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ صلیب کے اندر یہ ایک خوبی ہے کہ جتنا جس علاقے میں، جس ملک میں، جس خطے میں اس کو دبایا جاتا ہے، اتنا ہی یہ ابھرتی ہے۔ کبھی بال کو دیکھا ہے؟ بال کو نیچے مارے تو کدھر کو جاتا ہے؟ نیچے مارے تو آپ تو ضائع کھیلتے ہو، بولو تو صحیح، کتنا زور سے مارے تو کدھر کو جاتا ہے؟ اوپر کو جاتا ہے۔ اسی طرح صلیب جو ہے، اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ اسے جدھر بھی بین کیا جاتا ہے، جدھر بھی اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ابھرتی ہے، اوپر جاتی ہے، پھیلتی ہے، پریچ کیا جاتا ہے اس کو۔ تو صلیب کے ماننے والوں کو بہت ستایا گیا ہے، آج بھی ستایا جاتا ہے، آج بھی ان کے اوپر پرسیکیوشن ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی پرسیکیوشن ہوتا ہے صلیب کے ماننے والوں کو۔ کہتے ہیں جی نہ صلیب کا جو ہے پیغام جو ہے اس کو پریچ کریں، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں۔ لیکن ہم تو کریں گے، کیونکہ یہ سچ ہے، اور جب کریں گے، جب ریما کلام بولا جائے گا تو وہ قدرت دکھائے گا۔ تو کیا ہوا؟ ایک یورپ کے اندر، روم کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ صلیب کے ماننے والوں کو انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی کرسچن مسیحی لوگ تھے، ایک
گراؤنڈ کے اندر جمع کیا اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. پوری دنیا کے لوگ جو ادھر رہتے تھے ملک میں کے اندر وہ آ گئے اسٹیڈیم کے اندر اور کراؤڈ کی صورت میں بیٹھ گئے جیسے کرکٹ کے میدان میں لوگ بیٹھتے ہیں میچ دیکھتے ہیں. تو جو مسیحی لوگ تھے کیا کیا انہوں کو کہ انہوں نے ایک سلیب بنائی اور کہا کہ اس کے اوپر تھوکو اور اس کے اوپر سے جو تھوک کر گزرے گا پاؤں کے ساتھ بھی یعنی بے حرمت کرے گا اس کو اس کی جان بخش دی جائے گی. اب بادشاہ بھی وہاں پر موجود تھا, دوسری دنیا کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے, بہت سارے مذاہب کے لوگ یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے کہ کیسے ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے, کیسے ان کو مارا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگوں نے, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اپنی بیسک ہمارا کیا ہے جو میسیج کا ٹاپک ہے وہ ہے سلیب کی قدرت, کیسے قدرت یہ کام کرتی ہے دیکھنا. ابھی میں آپ کو جب بتاؤں گا آپ سنیے گا تو آپ کو برکت ملے گی. لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, واقعہ ہی جو بادشاہ نے آرڈر کیا تھا کہ جو اس کے اوپر تھوکے گا پاؤں کے ساتھ اس کو جو ہے روندے گا اپنے پاؤں کے نیچے وہ کیا ہوگا بچ جائے گا. اب لوگ گزرتے گئے, کچھ نے تو ویسا ہی کیا کرتے گئے, ٹھیک ہے. اب کچھ جو لوگ تھے وہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو ایک سائڈ پر کر دیا گیا اور جو بے حرمت کر رہے تھے ان کو بھی ایک سائڈ پر. اس لائن کے اندر ایک بچی بھی تھی, ٹھیک ہے, اس لائن کے اندر ایک بچی بھی تھی. وہ جب بچی آگے آئی تو اس کو چھوٹی بچی تھی ایسے جیسے آپ ہیں. اب اس نے کلام کو سن رکھا تھا, اس کو پتہ تھا. تو جب اس کو کہا گیا کہ تو ایسا کر تو اس نے پتہ کیا کیا, اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی. اس نے وہ بیٹھی نیچے اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اور اس نے اپنی فراک کے ساتھ جو ہے وہ اس تھوک کو صاف کیا جو بھی تھا. تو اس نے نہ وہ ڈری اور اس نے سلیب کو صاف کیا اور چوما. اب بادشاہ کے دل پر بڑی چوٹ لگی. اس نے کہا یہ کیسی بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, اتنی سی ہوگی, کیا کتنی ایج ہے, 7 سال ہوگی, 9 سال. تو اس نے وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یہ کیسا ایمان ہے اس بچی کا. اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو گیا کیونکہ خدا کا کلام قدرت رکھتا ہے اپنے اندر. جب اس نے خدا کے لیے کچھ کیا, سلیب کے لیے کچھ کیا, تو خدا نے بھی اپنی قدرت کو ظاہر کیا. جیسے کلام کے اندر لکھا ہے کہ فرعون کے دل کو خدا سخت کر دیتا تھا, وہ دلوں کو نرم بھی کر دیتا ہے. تو اس نے بادشاہ کے دل کو نرم کر دیا. بادشاہ نے حکم جاری کیا. بادشاہ نے کہا اس بچی کو میرے پاس لاؤ. اس نے اس کو اپنے گلے لگایا, اس کا ماتھا چوما, بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیسی بچی ہے. اور اس نے کہا کہ جتنے لوگوں نے سلیب کا انکار کیا ہے نا ان سب کو مار ڈالو, اور جتنے لوگوں نے سلیب کا انکار نہیں کیا ان کو چھوڑ دو. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. بچوں سمجھ آئی ہے بھائی کاشف آپ؟ ہاں جی. تو ہم نے اپنے ایمان کا جب اظہار کرنا ہے تو قوت آسمانوں سے آئے گی. خدا دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا ہمیں کبھی بھی چھوڑتا نہیں. اس کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں اس نے یتیم نہیں چھوڑا ہوا بلکہ کیا کیا ہے, اپنا پاکرو دیا ہے جو ہر لمحہ ہماری مدد کرتا ہے. شاگردوں کے ساتھ جب شاگردوں کو یسوع نے اپوائنٹ کیا کہ خدمت کرنی ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ جب ہم عدالتوں میں جائیں گے ہمیں گھسیٹا جائے گا تو کیا, تو خود یسوع نے کہا کہ پاکرو تمہاری مدد کرے گا. تو اب جب یہاں پر دیکھیں بچی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے تو پاکرو نے وہاں پر مدد کی ہے, پاکرو نے بادشاہ کے دل کو نرمایا ہے. تو ہم نے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے. کوئی ہمیں کہے جی یسوع کی جگہ کسی اور کو صلیب دے دیا گیا ہے, یسوع مرا نہیں, تو ہم نے کبھی بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا. ہم نے ان کو کیا یہ آیت ہے بیٹا یاد ہوئی ہے, دیکھنی نہیں ہے ابھی ایسے ہی, کیونکہ سلیب کا پیغام ان کو سنائیں یہ, انہوں نے کہو سلیب دا پیغام ہلاک ہون والے واسطے بے وقوفی ہے اور ساڈے واسطے خدا دی کی ہے قدرت. پنجابی چ بھی کہہ سکنے ہیں. یعنی ہم نے سمجھانا ہے, ہم نے یہ کبھی ان کے ساتھ ایگری نہیں کرنا کہ جی نہیں ایسا ہوا نہیں. جب ایسا کریں گے تو پھر ہم گناہ گار ٹھہریں گے. ہم نے خوشخبری کو سنانا ہے, ریما کلام بولیں گے, سپیک کریں گے تو یہ قدرت کو ظاہر کرے گا. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.
आमीन। आमीन। पास्टर साहब के साथ आए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो मुझे बताएं, फिर हम उसके लिए दुआ करेंगे। जी जी हालेलुया। दुआ करें। आए अपने हाथों को उठाकर इस सारे पैगाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। बुजुर्ग जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सलीब के पैगाम के लिए जो तेरे ममसू तेरे खादम के ज़रिए से हमने सुना है हालेलुया। कि खुदावंद ये हमारे नज़दीक तो खुदा की कुदरत है, लेकिन वो जो खुदावंद इस कलाम से नावाकिफ़ है उनके नज़दीक तो ये बेवकूफ़ी का निशान है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमें इसी सलीब पर उस लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए खुदावंद खड़ा किया है, बुलाया है, चुना है, ताकि हम उस पर ईमान रखें कि वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हम उस जी उठे यीशु मसीह की मनादी करते हैं, जिसकी सलीब भी खाली है और जिसकी कब्र भी खाली है। खुदावंद हम ईमान रखते हैं वो कौल और वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। खुदावंद हाज़िर जमायत को सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत, सलामती, कुव्वत, ज़ोर, तवानाई, हिकमत, दानिशमंदी, फ़हम, अपने साथ चलने बढ़ने और अपने साथ ज़िंदगी बसर करने का फजल दे। खुदावंद बख्श दे कि हम तुझसे डरते रहें और ये बच्चे खुदावंद खुदा जो तेरे कलाम की मीक बातों को सुन रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में खुदावंद ये सुरमा बांध जाए। खुदावंद खुदा ये तेरे कलाम को फैलाने वाले तेरे चनीदा आए खुदावंद लोग ठहरे। खुदावंद खुदा यीशु के नाम से खुदावंद खुदा जैसे तूने हमें लिया, चुना, बुलाया और खुदावंद हम तेरे पैगाम को, तेरे कलाम को खुदावंद खुदा सुनाते हैं और असीरों की तरह तू हमें गश्त कराता है। खुदावंद ऐसे इन बच्चों को ले और खुदावंद ये तेरे कलाम की बातों को लेकर दुनिया की इंतहा तक खुदावंद सुनाने के लायक ठहरे। खुदावंद इनकी ज़िंदगियों को ले, खुदावंद तो इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती, सलामती दे, इनके पेरेंट्स के साथ हो। अरे खुदावंद हम भाई काशिफ के सारे ख़ानदान के लिए, बाजी के सारे ख़ानदान के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और खुदावंद मैं तेरे बंदा तेरे ममसू पास्टर साइमन सुहेल साहब के लिए और खुदा मैं अपनी ज़िंदगी के लिए भी दुआ करता हूँ। हमारे घरानों को अपने हुजूर याद रख, हमारे बीवी बच्चों को अपने हुजूर याद रख। ऐ खुदावंद खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। हम अहले मोहल्ला के लिए, खुदावंद इस इलाका के लिए, खुदावंद इस इलाका के अंदर बसने वाले तमाम लोगों के लिए खुदावंद खुदा तेरे नाम से तुझसे रहम तरस मांगते हैं, तुझसे दुआ करते हैं। खुदावंद अबलीस का कब्जा इनकी ज़िंदगी से जाता रहे। खुदावंद खुदा तेरे लोग आज़ाद किए जाए, तेरे लोग तेरे पैगाम को, सलीब के पैगाम को सुने और उसके मुताबिक ढले और ज़िंदगी बसर करें। और खुदावंद सलीब का पैगाम नजात का पैगाम बांझे, सलीब का पैगाम ज़िंदगी का पैगाम बांझे। आए खुदावंद सलीब का पैगाम शिफा का कलाम बांझे और खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों को तेरे नज़दीक लाने का वसीला बन जाए। खुदा यीशु के नाम से खुदावंद एक एक जान, बदन, रूह और ज़िंदगी को छू ले। खुदावंद बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तमाम ज़रूरियात के लिए दुआ करते हैं, उन ज़राए और वसाइल के लिए दुआ करते हैं जो तूने अपने लोगों को दे रखे हैं। मल्टीप्लाई कर, बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खूब कामयाबी दे। खुदा तेरा आसमान हमेशा हम सब के लिए, हमारे घरानों के लिए, इस इलाका के लिए खुदा खुला रहे और तेरी बरकत यीशु के नाम से ठहरे। और जैसे आने में तू हमारा शामिल हाल था, जाने में भी तू हमारी मदद रहनुमाई कर। ट्रांसपोर्ट को, राहों को, सोचों और ख्यालातों को तेरे कंट्रोल में देते हैं और तुझसे बरकत मांगते हैं। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को बुलाकर वही दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, भाई काशिफ, हमारी प्यारी बहन और बच्चों के साथ, इस घराना के साथ
اور کل مقدسین لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے. آمین. خدا باپ بیٹے روح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. سب کو سلام جی ایک دفعہ پھر. سب کو سلام. آمین. پریز گاڈ.